علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف آیت نمبر 50 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدوا تم سب سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے کانا وہ تھا من الجن جنوں میں سے ففسق تو اس نے نافرمانی کی عن سے امری حکم ربی اس کا رب افتتخذونہ کیا پھر تم سب بناتے ہو اسے وذریتہ اور اس کی اولاد کو اولیاء دوست من دونی میرے علاوہ وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے بئسا برا ہے للظالمین ظالموں کے لیے بدلہ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصراً حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں 6 مقامات پر اس قصے کو بیان کیا گیا ہے، مگر دیگر کہیں کسی بھی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں کی کہ ابلیس کون تھا۔ تو ابلیس جو ہے وہ کون تھا، اس کا جواب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا اور ان کی علمی برتری جب ثابت ہو گئی اور تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدوا تو ان سب نے سجدہ کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلہم اجمعین کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا تو سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کا معاملہ یہ تھا تو یہ جنوں میں سے لیکن عبادات بہت زیادہ کرتا تھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں تھا، یہاں تک کہ فرشتوں میں ہی شمار اس کا ہونے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تو یہ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کو نہیں تھا، ابلیس بھی چونکہ اس مجلس میں موجود تھا تو یہ حکم ابلیس کو بھی تھا۔ تو اس نے جو ہے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ففسق عن امر ربہ تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس پر بعض جو ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حکم تو یعنی فرشتوں کو ہوا تھا تو ابلیس کا انکار جو ہے وہ وہاں پر کیسے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ ابلیس کو بھی دیا تھا۔ آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ففسق عن امر ربہ تو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، تو گویا ابلیس کو بھی حکم ہوا تھا سجدے کا تو اس نے اس کا انکار کیا اور وہ جو ہے وہ نافرمانی کی۔ تو یہ حقیقت بتانے کے بعد انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اتنا بڑا نافرمان تھا اور جو آدم ہیں ان کو سجدہ سے اس نے انکار کیا اور کتنا بڑا وہ دشمن جو ہے وہ اس وقت ڈکلیئر ہوا اور حسد کی وجہ سے اس نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتخذونہ کیا یہ تم سب جاننے کے بعد پھر اس کو دوست بناتے ہو وذریتہ اور اس کی اولاد کو۔ تو ذریت کہتے ہیں اولاد کو۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اولاد بھی ہے، تو وہ اولاد جو ہے اس کی حقیقی ہے یا جو ہے اس کی دوسری اولاد اس کی یعنی اس کے کاموں میں اس کی جو مددگار ہے، اس حوالے سے اس کو کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے اور اس کے جو چیلے چانٹے ہیں وہ مل کر آدم اور اس کی اولاد کو یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جاننے کے بعد کہ وہ کس قدر بڑا دشمن تھا، انہ لکم عدو مبین وہ کھلا تمہارا دشمن ہے، تو یہ سب جاننے کے بعد تم اس کے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست سمجھتے ہو، اپنا ہمدرد سمجھتے ہو۔ من دونی یہاں پر یعنی یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تم مجھے چھوڑ کر یعنی وہ رب جو تمہارا اتنا زیادہ یعنی تمہارے سے محبت کرتا ہے اور تمہارے پر اتنے انعامات ہیں اس کے اور وہ تمہارے لیے ہر طرح کی آرام اور آسائش پہنچاتا ہے اور تمہارے لیے اتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، تو اس کو چھوڑ کر تم اس اپنے دشمن کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہو اور اس سے دوستیاں اپنی جو ہے وہ گہری کرتے ہو۔ تو وہم لکم عدو حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا تو ظالموں کے لیے یہی بدلہ ہے۔ یعنی جو اس سے دوستی رکھے گا شیطان سے
اور ابلیس کے ساتھ جو تعلق رکھے گا تو یہ بہت ہی برا بدلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ابلیس کا انجام تو برا ہونا ہی ہے، تو اس سے دوستی کرنے والوں کا بھی انجام یہی ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی ظالمین بدلہ سے مراد جو ہے یعنی ابلیس ہے، کہ ابلیس جو ہے اس کا برا انجام تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ظالم جو اس کے ساتھ ملیں گے ان کا بھی انجام برا ہی ہوگا۔ ما اشہدتہم، نہیں میں نے گواہ بنایا تھا ان کو، خلق السماوات، آسمان کی پیدائش کے وقت، والارض، اور زمین کے، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، وما کنت، اور نہ تھا میں، متخذہ بنانے والا، المضلین، گمراہ کرنے والوں کو، عضدا، بازو یا مددگار۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں شیطان کی، کہ اس کی اوقات تو یہ ہے کہ وہ یعنی اس کو تو نہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت وہ اس وقت موجود تھا، نہ اس کو اس چیز کا پتہ، نہ اس کو جب وہ خود پیدا ہوا اس کو ہوش ہے، اور وہ خود جو ہے یعنی اللہ کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا اور انسانوں کو خراب کر رہا ہے اور انہیں جو ہے بربادی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو گواہ بنایا زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت۔ تو یہ وہ بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے جو قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئی، کہ ہر چیز کا خالق میں ہوں، میرے سوا کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یعنی تمام طرح کی بندگی اور دوستی جو ہے وہ پھر خالق سے ہی ہونی چاہیے۔ خالق کو چھوڑ کر پھر اسی ابلیس کے ساتھ دوستیاں جو ہیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تو اس کی جو ہے کوئی حیثیت نہیں۔ طرح فرماتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت اس کو کوئی گواہ نہیں بنایا تھا، اور حالانکہ یہ اپنی پیدائش کے وقت بھی خود موجود نہیں تھا، نہ اس کو پتہ ہے اس کا، یعنی انسان خود بھی جب پیدا ہوتا ہے کسی کو اپنے پیدائش کا وقت، وہ کس وقت پیدا ہوا، کیسے ہوا، وہ کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی۔ تو ابلیس تو خود مخلوق ہے، اس کو خود نہیں پتہ کہ کیسے پیدا ہوا، تو اتنے بڑے خالق کے سامنے وہ اکڑ گیا اور ڈٹ گیا اور پھر اس کی مخلوق کو خراب کرنے لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنت متخذ، میں نہیں ہوں بنانے والا ایسے گمراہوں کو، مضلین جو ہے ذل سے ہے، ذل کہتے ہیں گمراہ ہونا، راستہ بھٹک جانا یا گم جانا، ضالین کا لفظ بھی ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو مضلین گمراہ کرنے والے۔ عضد کہتے ہیں کوہنی سے لے کے کندھے تک کا جو بازو کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ کسی نے اپنی طاقت اور قوت دکھانی ہو تو اس کو شو کرتا ہے، تو یعنی اس سے مراد یعنی مددگار بازو۔ تو میں تو کسی کو مددگار اپنا نہیں بناتا یا اپنا بازو نہیں بناتا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت انہیں میں نے جو ہے یہ موجود نہیں تھے، نہ میرے مددگار تھے، نہ اپنی ہی تخلیق سے یہ صحیح طرح سے آگاہ ہیں۔ تو میں تو ایسے گمراہ لوگوں کو بالکل اپنا بازو مددگار نہیں بنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تو یہ کہاں سے یہ اپنے آپ کا یہ دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں یہ نکل آیا ہے۔ تو شیطان کی حقیقت اور اس کی اصلیت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ، اور وہ دن، یقول، وہ فرمائے گا، نادو، تم سب پکارو، شرکائی، میرے شریکوں کو، الذین، جن کے بارے میں زعمتم، تم نے گمان کر لیا تھا، فدعوہم، تو وہ سب پکاریں گے انہیں، فلم یستجیبوا، تو وہ جواب نہیں دیں گے، لہم، ان کو، وجعلنا، اور ہم بنا دیں گے، بینہم، ان کے درمیان، موبقہ، ایک ہلاکت کی جگہ۔ اب یعنی قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر جو ہے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو مشرکین جو ہیں وہ اپنے ان کے شریکوں کو بھی وہاں پر جمع کیا جائے گا، تو وہاں پر یعنی یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، بعض جگہ ہے کہ وہ ان کو جواب نہیں دیں گے، بعض جگہ شریک خود کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود گمراہ ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس دن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اب بلاؤ ان شریکوں کو جنہیں تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے اور انہیں میرے مقابلے میں مدد کے لیے پکارتے تھے، تو وہ تو ان کو جواب بھی نہیں دیں گے۔ تو سورہ قصص، سورہ فاطر، سورہ قاف، سورہ مریم، سورہ انعام میں بھی، سورہ ابراہیم میں بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اسی مفہوم کی آیات تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں جب عدالت لگی ہوئی ہوگی تو ان مشرکین سے کہیں گے کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ اور انہیں مدد کے لیے پکارو، جس طرح دنیا میں تم مجھے چھوڑ کر انہیں مدد کے لیے پکارا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلم یستجیب، پھر وہ پکاریں گے بھی، انہیں بلائیں گے بھی، لیکن ان کی پکار کا کوئی جواب انہیں نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، وجعلنا بینہم موبقہ، موبق کہتے ہیں ہلاکت کو،
یعنی گرنے کی جگہ، تو پھر ان کے لیے ایک ہلاکت کا ایک مقام بن جائے گا، اور ان میں جو ہے یعنی دوری پیدا ہو جائے گی۔ موبق جو ہے جہنم کا ایک گڑھا بھی ہے جو بالکل نیچا اور گہرا ہے، جس طرح یعنی اگر کوئی گندگی کہیں سے نکل رہی ہو اور ایک گہری جگہ ہو تو وہاں سب سے زیادہ یعنی گندگی کا اثر جو ہے وہ پہنچتا ہے، تو اسی طرح یہ جہنم میں بھی یہ موبق ایک ایسی جگہ ہے جہاں خون، پیپ اور کچلو جو جہنمیوں کے جسموں سے نکل رہا ہوگا وہ وہاں پر اکٹھا ہو رہا ہوگا، تو یعنی اس گھڑے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین اور ان کے شریکوں کا درمیان جو ہے یہ ایک ہلاکت کی جگہ یہ بنا دیں گے اور یہاں پر ان کو پھینکیں گے۔ تو شریک جن کو وہ بناتے تھے، بعض شریک تو ایسے ہیں کہ انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں شریک بناؤ، جیسے پیغمبروں کو بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا، یا اللہ کے بزرگ اور نیک ہستیاں ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کا شریک بناؤ، تو ظاہر ہے وہ تو قصوروار نہیں ہیں، لیکن جو خود جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، فرعون جیسے ظالم اور جابر، تو ایسے لوگوں کو بھی یعنی ان مشرکوں کے ساتھ ہی ان کا انجام بھی ہوگا۔ ورأى المجرمون، اور وہ دیکھیں گے سب مجرم لوگ، النار، آگ کو، فظنوا، تو وہ سب سمجھ جائیں گے، انہم، کہ بے شک وہ، مواقعها، سب گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا، وہ نہیں پائیں گے، عنہا، اس سے، مصرفا، کوئی بھی فرار کی جگہ یا پھرنے کی جگہ۔ تو مجرم لوگ جب آگ کو دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ ہے ہمارا ٹھکانہ، اب انہیں یقین آ جائے گا کہ اب کوئی چارہ نہیں، یہاں سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ جو ہے بذات خود ہی یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ انسان جب سامنے اپنی موت دیکھ رہا ہو اور عذاب دیکھ رہا ہو، اپنی جو ہے یعنی برا انجام دیکھ رہا ہو، اور اس کو یہ بھی اندازہ ہو کہ اب اس سے فرار کوئی نہیں، تو اس وقت وہ جو ذہنی کیفیت اور اذیت ہے وہ بذات خود ایک عذاب ہے۔ تو انہیں اس طرح کے عذاب سے بھی جو دوچار کیا جائے گا مجرموں کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وسیق الذین جہنم، یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ کے لائیں گے، یعنی فرشتوں کے ذریعے جہنم کو سامنے لایا جائے گا، اور مجرم جو ہے اس کو دیکھیں گے، تو وہ دیکھ کے اس کو جو ہے ان کی جو دل کی کیفیت ہوگی خوف کی، تو اس خوف کی کیفیت سے بھی ان کو جو ہے دوچار کیا جائے گا، اور وہ وہاں پر جو ہے اس عذاب کو محسوس کریں گے۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، تو وہاں سے کوئی پھرنے کی جگہ نہیں، وہ یہ نہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ بھاگ جائیں یا آنکھیں پھیر لیں، تو انہیں زبردستی اس چیز کا مشاہدہ کروایا جائے گا کہ جہاں پر اب ان کا انجام ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صَرَّفْنَا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر طرح کی مثال، وکان الانسان، اور ہے انسان، اکثر شیء، تمام چیزوں سے زیادہ، جدلا، جھگڑا کرنے والا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی بات کو یعنی اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے بار بار مختلف انداز سے تمہیں بتایا کہ مشرکوں کا انجام کیا ہوگا، قیامت کے دن وہ کس انداز سے وہاں پر کھڑے ہوں گے، انہیں کس طرح جو ہے وہ ذہنی اور جسمانی ٹارچر کیا جائے گا، ان کے شریکوں کو بلا کر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ ہے حقیقت جن کو تم دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، آج ان کا اختیار دیکھ لو کہ کیا ہے۔ تو یہ سب آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف انداز سے بیان کر کے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے، اور مشرکین کو ان کے باطل عقائد کا نہ صرف رد کیا ہے اور انہیں حقیقت بتائی ہے، اور انہیں حق کی طرف رہنمائی بھی کی ہے۔ تو اب یہ انسان نہ سمجھے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مختلف مثالیں قرآن میں بیان کیں، جیسے کہ دنیا کی مثال، آخرت کی مثال، اور جیسے دو باغ والوں کا ہم نے قصہ اسی صورت میں پہلے پڑھا کہ وہ مثال کے ذریعے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منکر کا انجام جو ہے وہ بتایا کہ دنیا میں بھی اس طرح سزا انہیں دی جا سکتی ہے۔ تو اور بھی بے شمار مثالیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر یہ مثالیں بیان کی ہیں انسانوں کے لیے کہ کوئی کسی طرح ہی سمجھ جائے، کوئی کسی طرح ہی حق بات کی طرف آ جائے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، وہ ہر چیز سے سب سے زیادہ وہ جھگڑالو ہے، سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، حیل و حجت کرتا ہے، حق بات کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن پاک میں بے شمار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر انبیاء کی قوموں نے انبیاء کے ساتھ جھگڑے کیے، انسان جو ہے وہ یعنی اسی طرح آرگیو کرتا ہے اور اپنی بات کو ہی وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ حق پہ ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ تو انسان کی اس فطرت کو، اس نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ جھگڑا کرنے والا ہے۔
جانوروں کو تو آپ دیکھیں کہ آپ لاٹھی سے ہانکیں، ان کے لگام ڈال دیں تو وہ آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ وما منع، اور نہیں روکا، الناسا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ سب ایمان لائیں، جب جاءہم آ چکی ان کے پاس الہدیٰ ہدایت، ویستغفروا اور وہ سب مغفرت طلب کریں، ربہم اپنے رب سے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم پیش آئے انہیں سنت و معاملہ الاولین پہلے لوگوں کا، او یا یأتیہم آئے ان پر العذاب عذاب قبولا سامنے سے۔ یعنی لوگوں کو کس چیز نے روک دیا ہے کہ وہ ہدایت آ جانے کے بعد ایمان نہیں لاتے اور اللہ سے استغفار نہیں کرتے؟ تو جو چیز روکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا، جس طرح ان لوگوں پر عذاب ہے، جیسے قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم نوح ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، تو ان پر عذاب آئے۔ یہ قصے بھی انہیں بتائے جا رہے ہیں، انہیں پہلی قوموں کے حالات سے بھی آگاہ کیا جا رہا ہے، کس طرح انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی، ان سے جھگڑا کیا، ان سے بحث و مباحثہ کیا، اللہ کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، تو پھر وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ تو یہ سب پتہ لگنے کے بعد اب یہ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ تو وما منع الناس، کس چیز نے روکا ہے؟ منع کا مطلب ہوتا ہے یعنی روکنا، منع کرنا، اردو میں بھی یہ لفظ ہم بولتے ہیں۔ تو کس چیز نے روک دیا لوگوں کے وہ ایمان لائیں ہدایت کے آ جانے کے بعد؟ تو اتنی کلیئر باتیں آنے کے بعد، اور وہ باتیں کہ جن کا 100% یقین ہے کہ یہ بالکل حق اور سچ ہے، تو یہ سب سچائی آ جانے کے بعد کس چیز نے انہیں روکا ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کریں اور جھک جائیں اور رجوع کر لیں، اپنے برے کاموں سے لوٹ آئیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یعنی انتظار میں ہے کہ جس طرح پہلوں کے ساتھ معاملہ ہوا تو پھر ان کے ساتھ بھی یہ ہو۔ تو پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر تو توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ کی ہوئی استغفار بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے انہیں اس وقت سے پہلے اپنے معاملات سیدھے کر لینے چاہیے اور اللہ کی اطاعت میں آ جانا چاہیے، اور اپنے جو ان کی حرکات ہیں ان سے باز آ جانا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما نرسل، نہیں بھیجتے ہم المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، ویجادل اور وہ جھگڑا کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بالباطل باطل کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ وہ سب پھسلائیں، بھی اس کے ذریعے الحق حق کو، واتخذوا انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو، وما انذروا اور جس چیز سے انذروا وہ سب ڈرائے گئے، ہزوا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے ساتھ قوموں کا کیا رویہ ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں کہ پیغمبر تو ہم نے بھیجے تھے کہ وہ خوشخبری سنائیں، جنت کی خوشخبری، نیک اعمال کے بدلے میں جو بشارتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں خوشخبریاں، ان کی خوشخبریاں وہ سنائیں، اور منذرین اور ڈرائیں۔ اور حالانکہ لوگ جو ہیں کافر وہ جھگڑا کرتے ہیں باطل کے ذریعے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس باطل کے ذریعے لوگوں کو پھسلائیں اور اپنے باطل نظریات دوسروں کے اوپر ٹھونسیں۔ تو کافر لوگ جو ہیں باطل کے ذریعے جھگڑا کر کے حق کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور جو ہے یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، وہ دنیا کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ حق پرست لوگ جو ہیں وہ اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہیں یہ خود باطل پر، اور باطل کے ذریعے خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی پھسلانا چاہتے ہیں۔ اور جس طرح جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جو ہے خود تو گمراہی پر تھے، کسی اور کو بھی حق کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، اور الٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی کہتے تھے پہاڑ جو ہے سونے کا بنا دو، کبھی کوئی جو ہے وہ مطالبہ ہوتا تھا جس طرح پہلی قومیں بھی کرتی تھیں۔ تو حالانکہ یہ رسولوں کا کام تو یہ تو نہیں ہے، نہ ان کے یہ اختیارات میں ہے۔ تو یہ تو معجزات اللہ تعالیٰ جب چاہے اور جس وقت ضرورت ہوتی ہے وہ سب معجزات عطا کرتے ہیں، تو ان کی یہ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہونے والی، اور نہ اس سے ان کے اس طرح کے عمل سے اللہ کا نور جو ہے وہ بجھایا جا سکے گا، نہ یہ حق بات کی تبلیغ کبھی رکنے والی ہے، نہ یہ رسول اپنے مشن سے کبھی ہٹیں گے۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اختیار کر کے اہل حق کو
حق کے راستے سے روک لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ چلتا رہا ہے کہ حق کا ہمیشہ غلبہ ہوا اور حق آگے سے آگے پھیلتا ہی چلا گیا۔ باطل اگرچہ کتنا ہی قوت کے ساتھ اپنا جال بچھائے اور اس کو روکنے کی کوشش کرے تو آخر حق ہی جو ہے وہ اس کا غلبہ ہوگا۔ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، یعنی آخرت میں اگر اچھے اعمال کیے تو اس کی خوشخبری ہے، برے اعمال کیے تو اس سے ڈراوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری آیات کا جو ہے وہ مذاق اڑایا اور اس کا مذاق، اور ما انذروا ہزوا، اور جس چیز سے انہیں ڈرایا گیا تھا اسے بھی ہنسی مذاق بنایا۔ جو منذر جو بتایا گیا نا اوپر کے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد ایک یہ کہ وہ نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں، تو جو ڈراوا بھی دیا گیا تو اس کا بھی انہوں نے مذاق بنا لیا۔ تو یہ جھٹلانے کی بدترین صورت ہے کہ کسی کو اس کے برے اعمال کے انجام سے ڈرایا جائے اور وہ اس ڈرانے کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دے، کہ جس طرح یہ قومیں کہتی تھیں کہ انہیں کہا جاتا تھا کہ تم پر عذاب آئے گا تو وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، کہاں ہے عذاب، بار بار تم کہتے ہو تو عذاب کو وہ پھر لے آؤ۔ تو یہ رویہ جب قوموں میں آتا ہے تو ان قوموں پر عذاب جو ہے وہ پھر اللہ کے عذاب جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ، کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے ذکرہ جو نصیحت کیا گیا بآیات ربہ اپنی رب کی آیات کے ساتھ، فَأَعْرَضَ تو اس نے منہ موڑ لیا عنہا اس سے، وَنَسِیَ بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، اِنَّا بے شک ہم نے جعلنا بنا دیا علی قلوبہم ان کے دلوں پر اکنہ پردے، ان یفقہوا کہ وہ اس کو سمجھیں، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، وَإِن تدعوہم اور اگر آپ انہیں بلائیں الی الہدیٰ ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا تو وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اذن ابدا اس وقت کبھی بھی۔ تو کفار کا رویہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے، یعنی ایک مثال دے کر اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، اسے قرآن و حدیث کے ذریعے حق بات کی طرف دعوت دی جائے، بلایا جائے، اور وہ اس کو جو ہے منہ موڑ لے اور اس سے جو ہے وہ بات سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو حق بات کو سننا ہی نہ چاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ عَنْهَا تو اس نے منہ موڑ لیا، وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ اور بھول گیا جو اس نے آگے بھیجا، جو وہ کر رہا ہے وہ سب چیزوں کو اس نے فراموش کر رکھا ہے۔ وہ دنیا کی جو رونق ہے اس میں اس قدر وہ مگن ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور کسی کی بات جو ہے وہ سننے کے لیے وہ روادار نہیں ہے۔ تو یہ تکبر کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھے اور کسی حق بات کو سننے کے لیے بھی راضی نہ ہو، یعنی عمل تو کیا کرنا، اس کو سننے کے لیے بھی یہ لوگ راضی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ان کے دلوں پر ہم نے جو ہے وہ دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اکنہ جو ہے کنانون کی جمع ہے، پردے اس کا ترجمہ ہے کہ جب کسی چیز پر پردہ آ جاتا ہے تو وہ ایک آڑ ہوتی ہے اور پھر وہ چیز جو ہے دوسری طرف نہیں پہنچتی۔ تو ان کے دلوں پر پردہ ہے، تو قرآن کی جو پکار ہے، جو حق کی دعوت ہے، وہ ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، ان کے دل جو ہیں غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ تو یہی بات جو ہے یہود نے بھی کہی تھی کہ ہمارے دل جو ہیں وہ غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، تو ہمیں کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ تو مشرکین ہیں، کافر ہیں، جو رب کے نافرمان ہیں، تو ان کے دلوں پر اللہ کی طرف سے یہ مہر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں یہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ یہ چوپائے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو چوپایوں کو بھی اللہ نے یہ اعضاء عطا کیے ہیں، لیکن ان اعضاء سے وہ کام لیتے ہیں۔ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہیں، انہیں قوت گویائی نہیں دی تو وہ نہیں بول سکتے، لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو دیے وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، تمام طرح کے اعضاء سے اسے سجایا اور سنوارا اور عقل و فہم عطا کی، اور ان اعضاء کے ذریعے اس کو بلایا گیا کہ ان اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے حق بات کو سنو، حق بات کو سمجھو، حق بات کو دیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، لیکن وہ ان اعضاء کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجائے اس کی
نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں کہ وہ بات کو نہ سمجھتے ہیں، یعنی قرآن جو ہے جو اس کو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی، باقی جو ہے جو حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اس کے لیے جو ہے وہ تگودو نہیں کرتا، جاننے کی کوشش نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پر وقر، وقر کہتے ہیں بوجھ کو، ڈاٹ، یعنی کہ بوتل کو بند کرنا ہو تو اوپر کوئی اس کو اسٹاپر لگایا جاتا ہے یا اس کو کیپ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بوتل میں کچھ داخل نہیں ہوتا، تو کان بھی ان کے ایسے ہیں، تو حق بات سننے سے یہ قاصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ تو حال ان کا یہ ہے، یہ لعنت کی وجہ سے یعنی یہ انسان کا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو ان کے دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ تو جب مہر لگ جاتی ہے پھر انسان جو ہے یعنی بالکل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، پھر اس کا انجام جو ہے یعنی انجام اپنے برے انجام کی طرف وہ تیزی سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اور اگر وہ پکڑے انہیں، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہیں کمایا، لعجل، تو ضرور جلدی کرے، لہم ان کے لیے عذاب میں، بل لہم، بلکہ ان کے لیے ہے موعد، ایک مقررہ وقت، ایک مقررہ مقام۔ لن یجدوا، وہ سب پائیں گے، من دونہ، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، موئلا، کوئی جائے پناہ۔ تو تمام اس حال کے باوجود کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، کانوں میں ڈاٹ ہے، اس کے باوجود رب بہت غفور اور رحمت والا ہے۔ یہاں اس صفات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے، اور تمہارا رب بہت ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کہ انسان جو ہے جتنا بھی گناہ کا جو ہے وہ پلندے لے آئے، لیکن ایک دفعہ اللہ سے توبہ استغفار کر لے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ تو اپنی رحمت کے بازو پھیلائے ہوئے ہیں، اور اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع، رحمتی کل شیء، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے آج بھی توبہ استغفار کرنا تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لو یؤاخذہم، اگر وہ انہیں پکڑ لے کہ یعنی اتنے یہ گناہ گار ہیں، جتنے یہ نافرمانیوں کے کام کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی ہر نافرمانی پر ان کی پکڑ کرنے لگے تو دنیا میں کوئی کافر نافرمان نظر ہی نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اللہ کا یہ اصول و طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا ایک مقررہ وقت جو لے کر دنیا میں آتا ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے، اچھے کاموں میں گزارے گا پھر بھی وہ اپنا وقت پورا کرے گا، اگر نافرمانی کے کاموں میں گزارے گا پھر بھی اپنا وہ وقت پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس کے لیے رزق کے دروازے بند کریں گے، کافروں کو دنیا بہت اس کے لیے وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے جنت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو کچھ بھی جو ہے اس میں سے نہ ملتا۔ تو یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ تو یعنی دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے وہ اپنی مدت یہاں پر پوری کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اگر انہیں وہ پکڑ لے اس وجہ سے کہ جو وہ کر رہے ہیں، لعجلا، تو ضرور جلدی لائے لہم، ان کے لیے عذاب کو، بلکہ اللہ نے ایک وعدہ وقت مقرر کی، موعد کہتے ہیں یعنی مقررہ وقت کو یا مقررہ مقام کو، تو اللہ نے وقت بھی مقرر کر رکھا ہے، مقام بھی مقرر کر رکھا ہے، اس جگہ وہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر ان کو اس دنیا میں کیے ہوئے ان کے اعمال کا حساب کتاب دیا جائے گا اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، تو وہاں ان کو پھر کوئی بھی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ موئلا موئل سے ہے یعنی جائے پناہ کو کہتے ہیں، تو کوئی جائے پناہ ان کو وہاں پر نہیں ملے گی۔ وتلک، یہ القریٰ، بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، لما، جب ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا، اور ہم نے کر دیا، لمہلکہم، ان کے ہلاک کرنے کے لیے، موعدا، ایک مقررہ وقت۔ تو ان کے لیے جو ہے یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بستیاں ہلاک کی ہیں، اس سے مراد سبا، قوم سبا ہے، سمود ہے، مدین ہے، قوم لوط کی وہ تباہ شدہ بستیاں ہیں جن کے واقعات سے اہل عرب بھی آگاہ تھے، اور قرآن پاک میں ان قصوں کو بیان کر کے ان کو جو ہے وہ اہل عرب کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے۔ قریش کیونکہ ان علاقوں کی طرف جاتے بھی تھے، اور ان کے سفر جو ہے جب ہوتا تھا تو انہی راستوں سے گزرتے تھے جہاں یہ بستیاں ہلاک شدہ بستیاں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہلاک شدہ بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کیا، ان کے ہلاک کرنے کی وجوہات تم ذرا یعنی تلاش کرو کہ ان کی کیا وجہ تھی کہ جس وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کیا۔ تو یہی وجوہات تھیں جو ان پچھلی آیات میں ذکر ہو رہی ہیں کہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی، شیطان کو اپنا دوست بنایا، اور حق بات سے منہ موڑ لیا، پیغمبروں کا مذاق اڑایا، عذاب کا ڈراوا دیا گیا، عذاب کا بھی مذاق اڑایا، اور پھر اس پر اللہ کے ذکر سے یہ غافل ہو گئے، اس کو بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی پوری ترتیب سے یہ تمام ان کی چارج شیٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کے اندر گناہ تھے۔ پھر ان گناہوں کی وجہ سے ان بستیوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو اے قریش، تمہارے لیے ان بستیوں میں جو ہے جب ان سے گزرتے ہو تمہارے لیے ان میں عبرت ہے، تم دیکھو کہ وہ کیوں ہلاک ہوئیں، تم وہ کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے تاکہ تم نہ ہلاک ہو جاؤ۔ تو جب کوئی بھی ظلم کرتا ہے، ظلم یعنی سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، تو لما غلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو وجعلنا لمہلکہم موعدا، تو ہم نے کر دیا ان کے ہلاک کرنے کا جو ہے ایک مقررہ وقت۔ تو وقت ان کا مقرر تھا، پھر اس کے بعد وہ قومیں تو ختم ہو گئیں۔ تو اگر تم بھی یہی کچھ کرتے رہے تو تمہارا انجام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یعنی یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ ہم وہ تفصیل کے ساتھ اس قصے کو ہم پڑھیں گے اور اس سے حاصل شدہ اسباق جو ہیں وہ حاصل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔